بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں OR آپریشنل ریسرچ. آج لیکچر نمبر 36 ہے. OR ایبریویشن ہے. آپریشنل ریسرچ US یا اس کانٹیننٹ میں استعمال ہوتا ہے. آپریشنل ریسرچ UK یا یورپین کانٹیننٹ میں اس کو استعمال اس طرح سے کرتے ہیں. جی ہاں, آج لیکچر نمبر 36 ہے. کیا ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے؟ کچھ یاد ہے؟ میں نے بتایا تھا ویسے پیچھے کیا کور کیا تھا. جی ہاں, ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے, پہلے اسٹڈی کیے تھے. ٹرانسپورٹیشن پرابلم کیا ہے؟ یہ بھی لینئر پروگرامنگ کا کمپوننٹ ہے. آج ہم نے نیا ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے. جب ہم کلاس میں پڑھاتے ہیں تو بڑا اچھا رہتا ہے. کلاس میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے. 1.5 گھنٹے میں پہلے تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی ہے, تھوڑے سے ہم رول کال استعمال کر لیتے ہیں. اس ٹائم کو استعمال کر لیتے ہیں رول کال لینے کے لیے. پھر بات چیت ہوتی ہے, موسم کا ذکر ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ تو سارا کچھ میں نہیں بولنا ہوتا ہے, آپ سے تو میں کچھ پوچھ نہیں سکتا. ویسے بتائیں تو صحیح بائی دی وے کہ آج ہم نے کیا ٹاپک کور کرنا ہے. جی ہاں, دیکھ لیں لاسٹ ٹائم جو میں نے لیکچر مکمل کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اسائنمنٹ پرابلم کرنے ہیں. اسائنمنٹس تو دی تھی, وہ اس کے علاوہ ہے. آج ہم نے اسائنمنٹ پرابلمس کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسائنمنٹ پرابلمس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے ہوتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں؟ ایک تو وہ آپ کو ہم روزانہ اسائنمنٹ دے دیتے ہیں, آپ اسے سالو کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کسی کو اسائن کرتے ہیں, جاب اسائن کرتے ہیں, کام اسائن کرتے ہیں. یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک ہنر ہے. اگر آپ پہچان لیں کہ کس آدمی نے کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. آپ کے یہاں 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں بڑا اچھا کاریگر ہوں. اس سے پوچھو کس چیز کے کاریگر ہو تو بتاتا ہے کہ جی میں کارپینٹر ہوں. دوسرے سے پوچھو, اس سے کہو کہ کیا کام کر سکتے ہو, جی میں بہت اچھا کاریگر ہوں, پلمبنگ کر سکتا ہوں. تیسرا کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو بہت اچھا ٹیکنیشین ہوں, میں کیا کام کر سکتا ہوں, الیکٹرک کا کام کر سکتا ہوں. تو مطلب جو جس کا کام ہوگا آپ اسی کو اسائن کریں گے. آپ کے گھر کے اندر مختلف کام ہیں, 3 ورکر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پلمبر ہے, ایک آپ کے پاس کارپینٹر ہے اور ایک آپ کے پاس الیکٹریشین ہے. تو تینوں مختلف کام ہیں, تینوں ان کو آپ اسائن کر دیں گے. لیکن اتفاق سے ایسا ہے کہ تینوں میسن آ گئے آپ کے پاس اور تینوں کام میسنری کے. ایک آپ کے پاس گراؤنڈ فلور پہ کام ہے, ایک آپ کے پاس فرسٹ فلور پہ کام ہے, ایک آپ کے پاس ٹاپ فلور پہ کام ہے. تو آپ سوچیں گے کہ کون سا آدمی کس طریقے سے کام کر سکتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ذرا جوان ہے, ذرا ہیلدی ہے اور وہ مطلب ٹاپ فلور پہ آسانی سے چڑھ سکتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ یار اس کو اچھا ہی اوپر نیچے جائے گا, کام کر لے گا. یہ جو ایک آدمی بیٹھا ہے یہ ذرا ضعیف سا ہے, یہ ایکسپرٹ تو ہوگا لیکن اس کو گراؤنڈ فلور پہ کام دینا تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس کو اوپر نیچے آنا جانا نہیں پڑے گا. کرتے نہیں کرتے. اسی طریقے سے بہت سارے اور کام ہوتے ہیں. مثال کے طور سے کنسٹرکشن کے کام ہیں, بڑے بڑے کنسلٹنٹ ہیں, بڑے بڑے کانٹریکٹرس ہیں. آپ نے 3-4 کام کروانے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ نے ایک پلازا بنانا ہے, ایک جگہ ہاؤسنگ کمپلیکس بنانا ہے, ایک آپ نے روڈ کنسٹرکشن کرانی ہے. کام بیسیکلی کنسٹرکشن کے ہی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون ایفیشینٹلی کتنی جلدی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو اسائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیسیکلی اسائنمنٹس کا کام یہی ہے کہ کس کو کس طریقے سے کتنی اچھی طریقے سے کوئی چیز اسائن کی جا سکے. اس کی مثال لے لیتے ہیں ایک اور بڑی آسان سی. آپ کے پاس 3 جہاز ہیں, ٹھیک ہے. ایک جہاز کا نام لے لیتے ہیں 747, دوسرا جہاز فرض کریں ایئر بس ہے, تیسرا جہاز کوئی اور ہو سکتا ہے. اب 747 جو جہاز اس کے اندر 400+ پیسنجر ہوتے ہیں. ایئر بس A300 جو ہے نون فیکٹ ہے, اس کے اندر 300+ پیسنجر ہوتے ہیں. تیسرا جہاز فرض کریں ایک اور ہے 737 بوئنگ, اس کے اندر 110-120 آدمی جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لے کے جانے ہیں لوگ کراچی سے اسلام آباد. تو کون سا جہاز آپ استعمال کریں گے؟ آبویسلی 400 پیسنجر والا جہاز استعمال کریں گے تاکہ اس کو لے کے جائیں زیادہ سے زیادہ اور لے کے آئیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سوچیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جہاز ایک دفعہ اڑتا ہے اور لینڈ کرتا ہے تو اس کو کم سے کم 1 گھنٹہ ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب اگر 2 گھنٹے کی فلائٹ کرے گا تو بھی 1 گھنٹہ ریسٹ چاہیے, پھر 2 گھنٹے کی فلائٹ کرے گا پھر اس کو 1 گھنٹے کا ریسٹ چاہیے. لیکن یہ جو 747 ہے یہ کم سے کم مطلب جتنے بھی فلائٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کا جو میکسیمم اسپین ہے یہ 9 سے 10 گھنٹے فلائی کر سکتا ہے آرام سے. ایئر بس جو ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے آرام سے فلائی کر سکتا ہے, 5 سے 6 گھنٹے. 737 3 to 4 آورس یا 4 to 5 آورس کر سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کون سے آپ الوکیٹ کریں گے. اگر آپ نے
کراچی اسلام آباد روٹ کے اوپر 747 کو لگایا تو یہ 2 گھنٹے فلائی کرے گا، پھر 1 گھنٹے آرام کرے گا، پھر 2 گھنٹے فلائی کرے گا، پھر 1 گھنٹے آرام کرے گا، پھر 2 گھنٹے فلائی کرے گا اور 1 گھنٹے آرام کرے گا. یعنی کہ یہ 24 آورس اگر فلائی کرنا ہوا تو اس نے 8 ٹرپ کرنے ہیں، یعنی 8 گھنٹے آرام کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو لانگ ہال پہ لے کے جائیں گے کراچی سے لے کے نیو یارک تک تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ فلائی کرے گا، بڑا خوش رہے گا اور 1 گھنٹہ اسٹاپ کرے گا. یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ مشکل سے 2 گھنٹے اسٹاپ کرے گا. جبکہ اگر آپ اس کو کراچی اسلام آباد روٹ پہ لگا دیں گے تو اس کو 8 گھنٹے آپ اسٹاپ کروائیں گے. تو آپ کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ایئر بورن ہو، زیادہ سے زیادہ ہوا کے اندر کر سکے. اب اس لوکیشن کے اندر جب آپ لوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہماری قومی ایئر لائن یا کوئی بھی ایئر لائن لوکیٹ کر رہی ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے مکس اینڈ میچ کر سکے. میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ حج کی جو آپریشن ہوتی ہے جس کے اندر لوگ لے کے جانے ہوتے ہیں 1 لاکھ پلس پیسنجرز یا عازمین حج یہاں سے لے کے جاتے ہیں نا جدہ کے لیے، اور جدہ سے پھر واپس لے کے آتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ 747 بھی لے لیں، ایئر بس بھی لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرے اور ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی لے لیں. جتنی کمپنیز ہیں اس کو آپٹیملی پلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام کس میں ہوتا ہے؟ یہ اسائنمنٹ میں ہوتا ہے. تو یعنی کہ جس طریقے کے کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹیز ہوتی ہے، اس طریقے سے اگر آپ اس کو اسائن کریں گے تو کام اچھا ہو جائے گا. یہی چیز ہے آپ کیا کرتے ہیں کرکٹ کے جب میچ ہوتا ہے نا تو آپ کے پاس ایک اوپننگ پلیئر ہوتا ہے، وہ نئی بال کو کھیلتا ہے، اچھی طریقے سے کھیل لیتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مڈل آرڈر بیٹسمین ہوتا ہے. تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ٹیل اینڈر ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو کس پوزیشن میں بھیجا جائے. یہ سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ پوزیشن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ٹیل اینڈر کو اوپر بھیج دیتے، لیکن کبھی کبھی بھیجنا پڑتا ہے. جب نائٹ واچ مین ہوتا ہے نا، رات کو اگر کوئی کھلاڑی آپ کا امپورٹنٹ آؤٹ ہو جائے اور تھوڑے سے 4-5 اوور دیکھنے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ٹیل اینڈر کو بھیج دیں تاکہ آپ کا اچھا پلیئر جو ہے اس وقت اس کو فیس نہ کرنا پڑے. اسی طریقے سے ایتھلیٹکس ہوتے ہیں. ایتھلیٹکس میں 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے، 200 کی ہوتی ہے، 400 کی ہوتی ہے، میراتھن ہوتی ہے، لانگ ہوتی ہے 10,000 میٹرز وغیرہ کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایتھلیٹس کو کس جگہ بھیجنا چاہیے، کس جگہ اس میں کمپیٹ کرانا چاہیے. ایسا نہیں کرتے کہ آپ کے پاس اسپرنٹر ہے اور آپ نے اس کو 10,000 میں بھیج دیا، کیا ہوگا بیچارہ؟ تھوڑی سی دیر کے بعد تھک جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نے بڑا ڈسٹینس رنر ہے اس کو آپ نے اسپرنٹ کے لیے 100 میٹر میں بھیج دیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو ابھی اسٹارٹ ہی لے گا، ریس ختم ہو جائے گی. تو یہ صحیح طریقے سے سائن کرنا ہوتا ہے آدمی کو دیکھ کے، کیا کیپیسٹی ہے اس کی، کیا کیپیبلٹیز ہے، کیا کوالیفیکیشنز ہیں. اس طریقے سے اگر آپ اس کو جاب اسائن کریں گے تو کام اچھی طریقے سے ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہاں پر یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ جابس دی ہوئی ہیں اور آپ نے ان کو اسائن کرنا ہے. کن کو؟ ورکرز کے درمیان. یہی چیزیں مشینوں کے درمیان بھی ہوتی ہے. میں نے آپ کو جو بڑی اچھی مثال دی ہے وہ ہوائی جہاز کی ہے. اس کو ذرا ایلوکیٹ کر کے ایلوکیٹ کیجیے گا، دیکھیے گا. ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ لے لیں. اگر آپ نے سے 20,000 لوگ ٹرانسپورٹ کرنے ہوں کراچی سے لے کر اسلام آباد تو کون کون سی کمبینیشن ہوگی؟ 20,000 روزانہ کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. 20,000 پر ڈے پیسنجرز، یعنی 10,000 یہاں سے لے کے جانے، 10,000 ادھر سے لے کے جانے. اسی طریقے سے 1 لاکھ حاجی آپ نے لے کے جانے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں سے. کراچی سے لے کے جانے ہیں، اسلام آباد سے، لاہور سے، کوئٹہ سے، فیصل آباد سے، پشاور سے، اور شاید ایک آدھ اور کسی اسٹیشن سے، ملتان سے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ لے کے جائیں گے اور کس طریقے سے آپ ایلوکیشن کریں گے. ویسے رینڈملی اسائنمنٹ پرابلم ابھی نہیں کریں، ویسے آپ ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے آپ، میں جو بات کر رہا تھا مشینوں کے اوپر، مشینیں جو ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے تاکہ وہ آپٹیمم ریزلٹ دے سکے. جو مشینیں ہوتی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اگر اس مشین کو آئیڈل چھوڑیں گے تو پھر پرابلم ہوگی. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو بسز ہوتی ہیں، بسز کو آپ روٹ پہ ایلوکیٹ کرتے ہیں. بسز لانگ روٹ پہ لے کے جانی ہے، اس کی پھر مینٹیننس وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو ایلوکیٹ کیسے کریں گے، ان کو کیسے سائن کریں گے، کتنے پیسنجر لے کے جائیں گے، زیادہ رش ہوگا تو کیسے ہینڈل کریں گے، کیا شارٹ رن ہوگا یا لانگ رن ہوگا، موٹر وے پہ کتنی دیر چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے. یہ سارے کے سارے پرابلمس کس میں آتے ہیں؟ اسائنمنٹ پہ. یعنی یو ہیو ٹو اسائن ٹاسک ٹو ڈفرنٹ مشینریز، ڈفرنٹ انڈسٹری، ڈفرنٹ وہیکلس، ڈفرنٹ اکوپمنٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس ساری تقریر سے کیا چیز نکلی؟ آپ کے پاس کچھ جابس ہیں اور کچھ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، کچھ مشینیں موجود ہیں. ان کو آپ نے اسائن کرنی ہے اس طریقے سے کہ ایک آدمی ایک ہی جاب کر سکے، دوسرا جاب نہیں لے سکے. یہ کنڈیشن ہو گئی.
پہلی پاسبلٹی یہ تھی کہ ایک آدمی کو کئی جاب دے دیں، ایک آدمی کو کئی جاب دے دیں، یا کئی جابس ایک ہی آدمی کر رہا ہو. ایک ہی بات کہہ دی، مختلف بات کہہ دی. پھر سے کہتا ہوں، ایک آدمی کو کئی جاب دے دیں اور کئی آدمی ایک ہی جاب کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، 1 to many، many to 1. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 1 to 1 ہم نے یہاں پہ کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں، اس کو فارمولیٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پرابلم ہے. اس کے اندر 4 جابس ہیں، 4 آپ کے پاس مین ہیں، 4 ورکرس ہیں، ان کو اسائن کرنا ہے. اب اس کے بیچ میں کوئی چیزیں دی ہوئی ہیں، ایک ٹیبل سے بنا ہوا ہے. یہ ٹیبل وہی ہے جو ٹرانسپورٹیشن پرابلم کے اندر تھا، صرف یہ بتاتا ہے کہ اگر جاب 1 اے کو دیں گے تو وہ 5 روپے لے گا یا 5 گھنٹے میں کرے گا. جاب 1 اگر آپ بی کو دیں گے تو وہ 6 گھنٹے میں کرے گا یا 6 روپے لے گا. جاب 1 جو ہے وہ سی کو دیں گے تو وہ 8 گھنٹے میں کرے گا. جاب 1 جو ہے وہ ڈی کو دیں گے تو وہ 7 گھنٹے میں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جاب نمبر 2 ہے، وہ الوکیٹ کریں اے بی سی ڈی کو، تو کیا کریں گے؟ وہ 4 آورس 7 آورس 6 آورس 6 آورس میں کریں گے. جاب 3 اگر اے کو اسائن کریں گے 5 آورس. جاب 3 بی کو کریں گے 4 آورس. جاب 3 سی کو کریں گے 6 آورس. جاب 3 ڈی کو کریں گے 5 آورس. لاسٹلی جاب نمبر 4 اے کو دیں گے تو 6 آورس. جاب نمبر 4 بی کو دیں گے 7 آورس. جاب 4 سی کو دیں گے 4 آورس. جاب 4 دیں گے ڈی کو 6 آورس. تو یہ ٹیبل کیا یا میٹرکس آپ کو کیا بتاتی ہے؟ یہ بیسیکلی ریلیشن بتاتی ہے کہ 1 to اے ریلیشن کیا ہے، 1 to بی ریلیشن کیا ہے، 1 to سی کیا ہے. تو ان کے درمیان یہ ایک قسم کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کو آپ عبارت میں لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ اسٹریٹ رو میں لکھ سکتے ہیں. تو پریزنٹیشن کا طریقہ کار ہے، لیکن یہ میٹرکس ایک اچھی طریقے سے، بڑی کمپیکٹ طریقے سے ساری چیزیں بتاتی ہے. اس چھوٹے سے ٹیبل کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ آپ کے پاس 4 جابس ہیں، 4 ورکرز ہیں، 4 لوگ موجود ہیں، 4 آدمی موجود ہیں، اور اس کے بعد ہر ایک کی جو ہے کتنی کاسٹ ہے یا کتنا ٹائم لیتا ہے وہ بھی دیا ہوا ہے. یہ کمپلیٹ ڈیٹا، کمپلیٹ انفارمیشن ہے. اس کے بیسس پہ اب آپ نے اس کو ایلوکیشن کرنی ہے، سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز آپ نے کہا کہ جی پہلی جاب جو ہے اے کو دے دو. کیوں دے دو جی؟ وہ 5 روپے لیتا ہے. آپ فوراً اب دیکھیں کہ وہ جاب جو اے کو جو ہے نا، بہتر نہیں ہے کہ نمبر 2 جاب دے دیں کہ 4 روپے میں کر دے گا یا 4 گھنٹے میں کر دے گا. اب دونوں طرف سے دیکھنا ہے نا، کہ جاب بھی سائن کرنی ہے اور لوگوں کا بھی دیکھنا ہے. اب اے جو ہے ایفیشینٹلی کون سا کام کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں نمبر 2 کر رہا ہے. بی کو اگر دیکھیں تو نمبر 3 کام کر رہا ہے. سی کو دیکھیں تو نمبر 4 کام کر رہا ہے، اور ڈی کو دیکھیں تو یہ بھی نمبر 3 کام کر رہا ہے. اس طرح سے دیکھیں. اب جاب کو دیکھیں تو جاب، پہلی جاب کون اچھی طریقے سے کر رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اے کر لے گا. جاب 2 جو ہے وہ بھی اے کر لے گا. جاب 3 جو ہے وہ بی کر لے گا. اینڈ جاب 4 جو ہے وہ سی کر لے گا. اب یہ کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں خالی اس کو دیکھنے سے. یہ تو ایک نان میتھمیٹیکل سی باتیں ہیں، نان او آر سی باتیں ہیں، ہم نے کر لی، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ کافی کمپلیکیٹڈ سی چیزیں ہیں. یہ تو 4x4 کی ہے نا، تو بڑی آسان سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اگر 20x20 کی دیکھنی پڑ جائے، 20 تو آسان چیز ہے نا. ایک فیکٹری میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 300 لوگ ہوتے ہیں، 400 لوگ ہوتے ہیں، 500 لوگ ہوتے ہیں. اگر ان سب کو دیکھیں گے، سب کی کیپیبلٹیز دیکھیں گے، تو بڑے مسئلے مسائل آتے، اتنی آسانی کے ساتھ سالو نہیں ہوتے. ابھی جب میں یہ بات کر رہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا اسائنمنٹ کا، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ای میل ملا. وہ ای میل یہ تھا کہ کسی جگہ، کسی ملک میں کیبنٹ بن رہی تھی. اسی پہ ایک بچے نے سوال کیا، آپ میں سے کسی نے وہ سوال کیا کہ سر کیا یہ جو منسٹرز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں یہ بھی اسی بیس پہ ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے اس پیرامیٹرز کے تحت اسائن کیے جا سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں کافی وہاں پہ بھی کار فرما ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں، جو اب ڈیسیژن میکر ہوتا ہے، جو پلانرز ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس آدمی کی کیا کیپیبلٹیز ہے اور کس طریقے سے وہ چیزیں ڈلیور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کرتے ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ. اگر آپ چاہیں تو یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اینڈ یو ول فائنڈ ان موسٹ آف دا کیسز یہ شاید صحیح ہو. لیکن کسی جگہ پہ اگر یہ مس فٹ ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ ریزلٹ بھی اتنے اچھے نہیں آ رہے ہوتے ہیں. جب آج کل زمانہ سائنٹیفک چیزوں کا ہے، سارا زمانہ میتھمیٹکس کا ہے، سارا زمانہ کمپیوٹرز کا ہے، سارا زمانہ آئی ٹی کا ہے، تو یہ ساری ٹیکنیکس اویلیبل ہے. اور جو لوگ جس جگہ پر اسائن کرتے ہیں، جب سلیکشن کرتے ہیں تو یہ چیزیں ضرور اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ضرور اپلائی کرتے ہیں.
اسی طریقے سے جس وقت لوگ اویلیبل ہوتے ہیں ان کو ریڈنڈنٹ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں یا سرپلس کرتے ہیں تو یہ ضرور اسٹڈی کرتے ہیں, یہ ضرور اپلائی کرتے ہیں. تو اسائنمنٹ پرابلمس جو ہے, اسائنمنٹ ٹیکنیکس جو ہے, یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں پر بھی کچھ ایلوکیشن کرنی ہوتی ہے, جہاں پر بھی کوئی اسائنمنٹ دینی ہوتی ہے, جہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو اسائن کرنا ہوتا ہے, جہاں پہ بھی ورک کو کسی میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہاں پر آبجیکٹو کیا ہے؟ جس طریقے سے میں نے ٹرانسپورٹیشن میں بتایا تھا نا کہ ٹرانسپورٹیشن پیٹرن آپ نے ایک ایسا بتانا ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو منیمائز کر سکے. تو یہاں پہ بھی ایک ہمارے پاس آبجیکٹو ہے. وہ آبجیکٹو کیا ہے؟ بڑا سمپل سا ہے, اسٹریٹ فارورڈ سا ہے, وہی چیز ہے, صرف وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کی بجائے یہاں پہ اسائنمنٹ آ گئی. ٹو فائنڈ دی بیسٹ اسائنمنٹ سو دیٹ دا ٹوٹل ریٹرن از آپٹیمل. اب یہاں پر منیمم کی بات نہیں ہے, یہاں پہ میکسیمم کی بات نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر آپ کے پاس منیمائزیشن پرابلم ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹو میکسیمائزیشن پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. اگر منیمائزیشن کی ٹیکنیک آتی ہے تو آپ کوئی بھی میکسیمائزیشن کا پرابلم بھی اسے سالو کر سکتے ہیں. یہاں پر کیا کہا ہے ہم نے؟ ٹو فائنڈ دا بیسٹ اسائنمنٹ سو دیٹ دا ٹوٹل ریٹرن از آپٹیمل. جو آپ کے پاس ٹوٹل ریٹرن ہے یا جو بھی کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے یا میکسیمائز ہو جائے, جو بھی آپ کے پاس سوال. تو یہی آبجیکٹو آگے بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا آپ کے. اسی آبجیکٹو کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میتھمیٹیکل لینگویج میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی آبجیکٹو فنکشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, وہی ٹیبل کو, وہ جو ہمارے پاس دیا ہوا ہے 4x4 کا ذہن میں لائیں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہے, آپ کے پاس ٹائم دیا ہوا ہے, آپ کے پاس ڈیوریشن دی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ کتنی جابس ہیں, آپ کو پتا ہے کتنے ورکرز ہیں, گیون بھی دیا ہوا ہے, ریکوائرمنٹ بھی آپ کو دی ہوئی ہے, سپلائی بھی دی ہوئی ہے, آپ کو ڈیمانڈ بھی دی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر کچھ تھوڑا سا آسان چیزیں ہیں. آسان چیزیں کیا کیا ہیں دیکھتے ہیں. ابھی پہلے ڈیفائن کر لیں, پھر اس کے بعد فردر اینالائز کریں گے. ہم نے وہی لکھ دیا, مینیمائز زیڈ از اکول ٹو کیا چیز ہے یہاں پہ؟ ڈبل سمیشن سگما آئی از اکول ٹو 1 to m, سگما جے از اکول ٹو 1 to n, سی آئی جے ایکس آئی جے. یعنی وہی کاسٹ ہے آپ کے پاس, اس کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہے. کون سی والی کاسٹ؟ ساری کاسٹ دی ہوئی ہے نا آپ کو. اگر اس ٹیبل کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس جو میٹرکس کے اندر انٹریز تھی وہ آپ کے پاس بیسیکلی سی آئی جے. اب آپ نے یہ لوکیشن دیکھنی ہے کہ کون سی ہوں گی. لیکن یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک جاب ایک ہی آدمی کو الاٹ ہوگی, یا ایک آدمی کو ایک ہی جاب ہوگی, یا ایک جاب کے لیے ایک ہی آدمی ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ وہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ 1 ہے, اور اسی طریقے سے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سپلائی ہے وہ بھی 1 ہے, اور نیچے باٹم پہ جو آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس 1 ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ساری جو کالم ہے اس کا سم 1 آنا چاہیے. ایک ہی آدمی کو لوکیٹ کریں گے, دوسرے کو تو نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایکس آئی جے جو آپ کے پاس یا تو 1 ہوگا یا 0 ہوگا. یہی پاسبل ہے نا کہ پہلے کو آپ نے لوکیٹ کر دیا تو دوسرے کو نہیں کریں گے, تیسرے کو نہیں کریں گے, چوتھے نہیں کریں گے, تو ایک آپ کے پاس آئے گا 1. اسی طریقے سے سیکنڈ اگر آپ کالم دیکھیں گے تو یا تو آپ فرسٹ کو کریں گے, یا سیکنڈ کو, یا تھرڈ کو, یا فورتھ کو. آپ نے تھرڈ کو کر دیا تو فرسٹ کو نہیں کریں گے, سیکنڈ کو نہیں کریں گے, اور فورتھ کو نہیں کریں گے. تو یعنی کہ ساری کالم کا جو سم ہے وہ بھی 1 آئے گا. اسی طریقے سے آپ کے پاس جاب کے اندر جو ہے جب آپ نے الوکیٹ کر دی تو آپ کے پاس ایک جاب جو ہے وہی الوکیٹ کرنی, ایک ہی جاب ہے, یا تو اے کو دیں گے, یا بی کو دیں گے, یا سی کو دیں گے, یا ڈی کو دیں گے. ٹھیک ہے نا جناب, ہمارے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن آ گیا. آبجیکٹو فنکشن کیا ہے؟ وہی جو کہ وہاں پر تھا, لیکن یہاں پہ سی آئی جے اور ایکس آئی جے تھوڑے سے ڈفرنٹ ہے. سی آئی جے تقریباً وہی ہے, لیکن ایکس آئی جے ڈفرنٹ ہے. اب رو ریسٹرکشن کیا ہے آپ کے پاس کہ x11 پلس x12 پلس x13 پلس x14 شوڈ بی اکول ٹو 1. یعنی ایک ہی جاب ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, ایک ہی جاب ہے. اسی طریقے سے سیکنڈ ایک ہی جاب ہے, x21 پلس x22 پلس x23 پلس x24 شوڈ بی اکول ٹو 1 فار جاب 2. سملرلی تھرڈ جاب کے لیے کیا ہوگا, x31 پلس x32 پلس x33 پلس x34 should be equal to 1. And similarly for job 4, x41 plus x42 plus x43 plus x44 should be equal to 1 for job 4. یعنی کہ یہ جتنی بھی آپ کے پاس رو سم ہے یہ بھی 1 آنا چاہیے. اس کو ہم جنرلی لکھ سکتے ہیں xi1 پلس xi2 پلس xi3 پلس so on so forth plus xin. That should be equal to 1 for I is equal to 1, 2, 3, 4 up to n. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس کیا چیز ہے, رو ریسٹرکشنز یہ آ گئی.
رو ریسٹرکشن میں کیا ہے, آپ کے پاس جاب ایک ہی ہے, کسی ایک کو آپ نے الاٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس کیا آئے گی, کالم ریسٹرکشنز آئیں گی. کالم ریسٹرکشنز کیا آ گئی, x11 پلس x21 پلس x31 پلس x41 should be equal to 1 فار پرسن 1. ایک آدمی کو ایک ہی جاب الاٹ کرنی ہے. سملرلی فار پرسن 2 کیا آئے گا آپ کے پاس, x12 پلس x22 پلس x32 پلس x42 should be equal to 1. It is for person 2. Similarly for person 3 and similarly for person 4. In general ہمارے پاس کیا جائے گا, x1j plus x2j plus so on so forth plus x and j should be equal to 1 for j is equal to 1 to n. وہاں پر ہمارے پاس i is equal to 1 to m آیا تھا, یہاں j is equal to 1 to n آ گیا. ٹھیک ہے, یہ صحیح کا غلط کا ہے, غلط کا ہے, کیونکہ یہاں پر بھی n ہے, وہاں پر بھی n ہے. یہ آپ کے پاس اسکوائر میٹرکس ہے, اس کے اندر اتنی ہی جابس ہیں جتنے آپ کے پاس لوگ ہیں. یہ کیس جس کے اندر جابس بھی وہی ہیں جتنے آپ کے پاس لوگ ہیں, اور جتنے لوگ ہیں اتنی ہی جابس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ ہمارے پاس جاب زیادہ ہیں لوگ کم ہیں, یا ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں جابس کم ہیں. یہ ہوتا ہے نا جب جس جگہ پہ ان امپلائمنٹ وغیرہ ہوتی ہے جہاں پہ جابس کم ہیں لوگ زیادہ ہیں, لیکن کسی جگہ ایسا ہوتا ہے انڈر امپلائمنٹ ہے کہ لوگ ہے نہیں, جابس بہت زیادہ ہے. کسی وقت ایسی جگہ آتی ہے, آج کل آپ کے ملک پہ بھی دیکھ لیں کہ کچھ جابس ایسی ہوں گی جہاں پہ لوگ نہیں مل رہے ہوں گے, اور بہت ساری جگہ ایسی ہوں گی جہاں پہ لوگ سرپلس ہوں گے. جی یہ تو سمپل سا کیس تھا جس میں نے جیسے بتایا آپ کے پاس دونوں n ہیں, یعنی i اور j دونوں n ہیں, جتنی جابس ہیں اتنے ہی لوگ ہیں. اگر آپ کے پاس کبھی اس طرح کی سچویشن آ جائے گی تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے ٹرانسپورٹیشن میں بھی کیا تھا نا کہ ایک ڈمی رو ایڈ کر دی تھی یا ڈمی کالم ایڈ کر دیا تھا, تو وہی چیز یہاں پر بھی کریں گے, لیکن وہ بات کی باتیں ہیں. ابھی پہلی چیز دیکھیں کہ ہم کیسے اسائن کریں, کیسے ایلوکیٹ کریں. ہمارے پاس وہی 4 روز ہیں, وہی 4 کالمز ہیں, وہی 4 جابس ہیں, وہی 4 لوگ ہیں, ان کو ایلوکیٹ کرنا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اپنے اپنے میں لوگوں کو چیزیں بانٹنی ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو سائنٹیفکلی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, سائنٹیفکلی ایلوکیٹ کرنا ہے, کوئی طریقہ کار ڈھونڈنا ہے. کون سا طریقہ کار ہوگا, اس کی میتھمیٹیکل ریزن کیا ہوگی, میتھمیٹیکل فاؤنڈیشنز کیا ہیں, کیا اس کا کوئی پروف بھی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہم بتائیں گے. آپ کو جب میٹرک میں بتایا تھا, جب آپ کو ایف ایس سی میں بتایا تھا, چاہے آپ کو بی ایس میں بتایا تھا, چاہے آپ کو بی میں بتایا تھا, جب بھی میتھمیٹکس کی باتیں کی تھی, جب بھی ہم نے سائنٹیفک چیزوں کی بات کی تھی, تو وہ سارے کے ساری ایک فیکچوئل چیزوں پہ, ایک ریئلٹی پہ بیس کرتی تھی. یہ چیز یہاں پر بھی ہم ایمفیسائز کریں گے, یہاں پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا اعتماد رکھنا چاہیے. اب ہمارے پاس ایک اور کنڈیشن ہے یہاں پر کہ ایکس آئی جے از اکول ٹو 0 یا 1 ہے, یعنی الٹیمیٹ جو آپ کے پاس الوکیشن آئے گی تو آپ کے پاس یا تو x11 0 ہوگا, یا x12 0 ہوگا, یا x13 0 ہوگا, یا x14 0 ہوگا. کوئی سے بھی 3 0 ہوں گے اور ایک جگہ پہ 1 آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ x11 جو آپ کے پاس 1/4 آ گیا, x12 بھی آپ کے پاس 1/4 آ گیا, x13 بھی 1/4 آ گیا, اور x14 بھی 1/4 آ گیا. 1/4 جاب تو الوکیٹ نہیں کرنی, ایک جاب ہے, ایک ہی آدمی کو کرنی, یہ انٹیجر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے ان کو الوکیٹ کرنی, یس کرنا ہے یا نو کرنا ہے. یعنی بیسیکلی یہ بائنری ہے, 0 اور 1 سارے کے سارے الیکٹرانک اسی پہ بیس کرتا ہے, 0 اور 1 پہ. سارے آپ کے پاس بائنری نمبرز وغیرہ آپ نے پڑھے ہوں گے, تو بیسیکلی وہی چیز ہے کہ either it's 0 اور 1. ٹھیک ہے, تو یا آپ کے پاس جب بھی لوکیشن ہو جائے گی تو 0 اور 1. 1 کا مطلب ہے کہ آپ نے لوکیٹ کر دی ہے, اور 0 کا مطلب ہے آپ نے لوکیٹ نہیں کی. ہاں یا نہ, کلیئر کٹ, اسٹریٹ فارورڈ. ٹرانسپورٹیشن میں تو آپ کے پاس کئی آپشن تھے نا, 1 ہو سکتا ہے, 2 ہو سکتا ہے, 3 ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک ٹرانسپورٹیشن کا ہی پرابلم ہے. ایم آئی رائٹ, ایم آئی رانگ؟ اس کو پھر پیچھے لے کے جائے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ریئل لائف کا پرابلم ہے. اس کو آپ نے ٹرانسفارم کر دیا, ٹرانسفارم کیا تو دیکھا یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے. لینئر پروگرامنگ فردر آپ نے انالائز کیا تو دیکھا یہ ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہے. ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے, فردر آپ نے کوئی ریسٹرکشن لگائی, کوئی اور چیز اس میں اچھی نظر آئی, تو آپ نے کہا کہ یہ اسائنمنٹ کا پرابلم ہے. تو بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک لینئر پروگرامنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی خاص قسم ہے. اسائنمنٹ پرابلم کو کیسے لکھیں گے؟ وہی چیز, منیمائزیشن زیڈ ڈبل سگما i is equal to 1 to m, j is equal to 1 to n, cij xij. آپ کے پاس کالم ریسٹرکشنس ہیں, آپ کے پاس رو ریسٹرکشنس ہیں. آپ کے پاس جو رو ریسٹرکشنس ہیں وہ کیا ہیں؟ سگما j is equal to 1 to n, xij is equal to 1, for i is equal to 1 2 3 up to m. ٹھیک ہے, سگما j is equal to 1 to m, xij is equal to 1, for j is equal to 1 to n.
ٹھیک ہے. یہ کبھی آپ کے پاس اس صورت کے اندر جس وقت کے آپ کے پاس روز اور کالمس برابر نہیں ہے, یعنی کہ جاب زیادہ ہیں اور آپ کے پاس لوگ کم ہیں, آپ کے پاس لوگ زیادہ ہیں, جابس کم ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے ایک جنرل پرابلم آپ کو اسائنمنٹ پرابلم بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایکس آئی جے از اکول ٹو 1 اور 0, یہ خیال رکھنا ہے. تو یہ آپ کے پاس 3 کنڈیشنز ہیں. یہاں پہ نان نیگیٹیوٹی جو کانسٹینٹس ہے وہ نہیں ہے. آبویسلی 1 اور 0 ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نان نیگیٹیوٹی تو ہے نا, یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. ایکس آئی جے 0 ہے یا 1 ہے تو ایکس آئی جے از گریٹر دین اکول ٹو 0 تو موجود ہے. تو یعنی کہ لینئر پروگرامنگ بھی ہے اور اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن بھی ہے. اینڈ دیز آر اسپیشل کنڈیشنز وچ آر گیون ٹو اس فار اسائنمنٹ پرابلم. اسائنمنٹ پرابلم میں وہی آبجیکٹو فنکشن ہے, وہی ریسٹرکشنس ہیں. ریسٹرکشن ساری کی ساری لینئر ہیں, آبجیکٹو فنکشن بھی لینئر ہیں, اور آپ کے پاس نان نیگیٹیوٹی کنڈیشن بھی دی ہوئی ہے. ایک تھیورم ہے اس کے اندر, یہ تھیورم ذرا سا دیکھ لیں, یہ آپ کو ہیلپ کرے گی کس چیز کے اندر. جب آپ اسائنمنٹ پرابلمس کو سالو کریں گے تو یہ تھیورم آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا. کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں. اب جیسی پراپرٹی ہم نے آپ کو بتائی ہے کہ میٹرکس اگر اس کے اندر روز اور کالم برابر ہو جائے تو اسکوائر میٹرکس کہتے ہیں نا. پھر ہم نے ڈیٹرمنٹس پہ آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹرمنٹس میں آپ کیا کریں, کسی بھی رو کو آپ ملٹیپلائی کر دیں ڈیٹرمنٹس کو, اور کسی بھی رو کے اندر ایڈ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ڈیٹرمنٹ کی ویلو چینج نہیں ہوتی نا, یہ ایک پراپرٹی تھی. اسی طریقے سے یہ تھیورم بھی ایک طرح کی ایک چیز آپ کو بتا رہا ہے. If in an assignment problem we add a constant to every element of a row or column in the effectiveness matrix, then an assignment that minimizes total effectiveness in one matrix also minimizes the total effectiveness in the other matrix. یعنی کہ کیا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی کاسٹ میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے, اس کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے, یہاں پہ کہا گیا ہے افیکٹونیس میٹرکس. تو وہ جو آپ اس کے اندر کوئی بھی کانسٹنٹ ایڈ کر دیں گے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا ہر ایلیمنٹ کے اندر. اگر آپ ایڈ کر دیں اور وہ سب کے اندر جو سبسیکوینٹ اٹریشن وغیرہ کریں گے تو وہ اس کے اندر وہ چیز آ جائے گی الٹیمیٹلی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے. If in an assignment problem we add a constant to every element of a row or column in the effectiveness matrix, then an assignment that minimizes total effectiveness in one matrix also minimizes the total effectiveness in the other matrix. کسی بھی رو میں کسی بھی کالم میں ایک آپ نمبر ایڈ کر سکتے ہیں یا سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہو گئی. اس تھیورم کو لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سالو کریں گے. کس چیز کو سالو کرنا ہے, کسی بھی اسائنمنٹ پرابلم کو جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے نا, 4 روز 4 کالمس 4 جابس 4 پرسن 4 جابس. یہ ہم نے ایک ایگزامپل لی, اس ایگزامپل کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کو پہلے انالائز کریں گے, پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اے ورکس مینیجر ہیز ٹو الوکیٹ 4 ڈفرنٹ جابس ٹو 4 ورک مین. Depending on the efficiency and the capacity of the individual, the times taken by each differ as shown in the given table. How should the task be assigned one job to a worker so as to minimize the total man hours? آپ کے پاس کچھ لوگ دیے ہوئے ہیں, ابھی میں نے ٹیبل آپ کو دکھایا ہوا نہیں ہے, کچھ جابس ہیں وہ اسائن کرنی ہے. کنڈیشنز یہ ہیں کہ ایک آدمی کو ایک ہی جاب دینی ہے اور ایک جاب ایک ہی آدمی کو دینی ہے. ٹھیک ہے نا, ایک آدمی کو ایک جاب ایک ہی آدمی کو. یہ کنڈیشنز ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم دیا ہوا ہے, تو آپ نے مین آور ٹوٹل نکالنے کا, ٹوٹل مین آور کتنے خرچ ہوں گے, یعنی کتنے گھنٹے میں سارے کے سارا کام ختم ہو جائے گا. جتنی بھی آپ کے پاس جابس ہیں یہ کب اسائن ہو جائیں گی. تو کیا ہوگا, ٹیبل کس طرح کا ہوگا, ٹیبل بھی اسی طرح کا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کے پاس کچھ مین ہوں گے, یہاں پہ آپ کے پاس جابس دی ہوئی ہوں گی, ان کے ڈیوریشن دی ہوئی, کتنے گھنٹے میں کوئی آدمی کس طریقے سے کام کر سکتا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس فردر ڈیٹا کیا اویلیبل ہے. جی فردر ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے. اس ٹیبل کے اندر ہمارے پاس 4 جابس ہیں 1 2 3 4 اور 4 ورکرز ہیں A B C and D. جو 1 جاب ہے وہ A کرتا ہے 10 آورس میں, اسی طریقے سے B وہی جاب 20 آورس میں, C وہی جاب 18 آورس میں اور D وہی جاب 14 آورس میں کرتا ہے. سملرلی جاب 2 کا بھی ڈیٹا دیا ہوا ہے اور جاب 3 کا اور جاب 4 کا. کوئی سا ایک میں پڑھ لیتا ہوں کہ ورکر C اگر آپ کے پاس ہے تو ورکر C جو جاب 1 ہے وہ 18 آورس میں کرتا ہے, ورکر C جو جاب 2 ہے وہ 9 آورس میں کرتا ہے, ورکر C جو ہے وہ جاب 3 جو ہے 17 آورس میں کرتا ہے, اینڈ سملرلی ورکر C جو ہے جاب 4 کرتا ہے 20 آورس میں. تو یہ آپ کے پاس ساری دی ہوئی, ساری کمبینیشن آپ کے پاس دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ 1 جاب A B C D کتنے گھنٹوں میں کرتے ہیں. سملرلی کوئی بھی D جو ہے وہ کتنی جاب 1 2 3 4 کتنے گھنٹے میں کرتا ہے. یہ آپ کے پاس ٹیبل دی ہوئی ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. اس کے اندر کچھ جابس آپ کے پاس منیمم ہیں, کچھ میکسیمم ہیں. اس میں جو فگر کم سے کم نظر آ رہی ہے وہ 10 ہے
اور میکسیمم جو نظر آ رہی ہے وہ 30 ہے. تو اس کو ہم کیسے لوکیٹ کریں, کس طریقے سے کریں, یہ کوئی طریقہ کار ہے, میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرسٹ اسٹیپ, ناؤ واٹ وی ہیو ٹو ڈو, وی ہیو ٹو کنسیڈر ایچ رو. آپ ساری رو کو دیکھتے جائیں. ایسا کریں کہ پہلی رو میں جو سب سے کم ایلیمنٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے سیکنڈ رو کے اندر بھی جو منیمم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں, تھرڈ رو میں جو منیمم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں, اور فورتھ رو میں, یعنی رو منیمم آپ لکھ دیں رائٹ ہینڈ سائڈ کی. مثال کے طور سے کہ فرسٹ رو کے اندر جو تھا, کیا تھا آپ کے پاس, فرسٹ رو کے اندر جو منیمم تھا وہ 10 تھا. سیکنڈ رو میں منیمم جو ہے آپ کے پاس 9 ہے. تھرڈ رو میں جو منیمم ہے وہ 12 ہے, اور فورتھ رو میں آپ کے پاس جو منیمم ہے وہ 10 ہے. تو اب ایسا کریں کہ جو آپ نے منیمم معلوم کیا ہے یہ ہر ایلیمنٹ میں سے سبٹریکٹ کر دیں. مثال کے طور سے فرسٹ رو کا جو منیمم تھا آپ کے پاس 10 تھا, یہ 10 جو ہے فرسٹ رو کے ہر ایلیمنٹ میں سے سپریٹ کر دیں. فرسٹ رو کے فرسٹ ایلیمنٹ میں سے 10 سپریٹ کریں گے, آپ کے پاس جواب 0 آ جائے گا. 10 کو جب سپریٹ کریں گے فرسٹ رو کے سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ تو آپ کے پاس جواب 10 آ جائے گا. پھر اسی طریقے سے 10 کو جب سپریٹ کریں گے فرسٹ رو کے تھرڈ ایلیمنٹ سے تو آپ کے پاس جواب 8 آ جائے گا. اینڈ سملرلی when you will subtract 10 from the last element of the first row you will get 4. کیا چیز ہے, اب نئی ہمارے پاس جو ٹیبل بن گئی وہ کیا ہے, 0 10 8 4, یعنی یہ رو آئی ہے 10 سبٹریکٹ کرنے کے بعد. سیکنڈ رو آپ کے پاس آ گئی 6 16 0 16. تھرڈ رو آ گئی آپ کے پاس 18 7 5 0. فورتھ رو آ گئی 9 14 10 0. اب اس اسٹیپ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر رو کے اندر ایک 0 آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر رو کے اندر ایک 0 آ گیا ہے. یہ کیسے کیا ہے, ہم نے رو منیمم معلوم کیا ہے اور جو رو منیمم ہے ہر ایلیمنٹ میں سے اس رو کے سبٹریکٹ کر دیا ہے, تو ہر رو کے اندر 0 آ گیا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کالم میں بھی 0 آیا ہو, کیونکہ ہر کالم کے اندر دیکھیں مثال کے طور سے کالم بی کے اندر 0 نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے, اسی طریقے سے کالم منیمم معلوم کریں گے اور وہ سبٹریکٹ کر دیں گے. جس جگہ پر آلریڈی 0 ہے تو اس کالم کے اندر ضرورت نہیں ہوگی, لیکن بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ یو ول فائنڈ دا منیمم آف ایچ کالم اینڈ یو ول سبٹریکٹ دیٹ منیمم فرام ایچ ایلیمنٹ آف دیٹ ویری کالم. اب فرسٹ کالم کے اندر 0 منیمم ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ کالم کے اندر 7 منیمم ہے, اینڈ تھرڈ کالم میں آپ کے پاس 0 منیمم ہے, فورتھ کالم میں بھی آپ کے پاس 0 منیمم ہے. تو جناب یہ اس طریقے سے آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو نئی میٹرکس آئے گی وہ کیسی ہوگی, تو وی سبٹریکٹ دا منیمم ایلیمنٹ ان ایچ کالم فرام آل دی ایلیمنٹس ان اٹس کالم. تو اب آپ کے پاس جو نئی میٹرکس بنی ہے اس کے اندر ہر رو میں ایک 0 ہے, ہر کالم کے اندر اب 0 ہے. اب کیا کریں گے آپ, ہر اس میں 0 آ گیا, ہر کالم میں 0 آ گیا. تو 0 سے مراد تو یہ ہو گئی کہ جناب آپ نے منیمم دیکھ لیا ہے, جہاں پر آپ کو منیمم نظر آ رہا ہے وہ لوکیٹ کر دیں. یعنی کہ آپ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے, جاب اے جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ پہلے لوکیٹ کر دیں, سوری جاب 1 جو ہے آپ لوکیٹ کر دیں, پھر جاب 2 لوکیٹ کر دیں, جاب 3 لوکیٹ کر دیں. لیکن جاب 1 کس کو لوکیٹ کریں گے, آپ اے کو کریں گے, بی کو کریں گے, سی کو کریں گے, ڈی کو کریں گے. جی ہاں آپ نے ٹھیک کہا, ہم اس جگہ لوکیٹ کریں گے جہاں پہ ہمیں 0 نظر آئے گا, اور جب 0 نظر آ جائے گا تو ہم اس کالم کے اندر یا اس رو کے اندر ان سب کو اگنور کر دیں گے, بھول جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے ہم فالو کریں گے, اور یہی ہمارے پاس طریقہ کار ہے. دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں. جی سائن کریں. سب سے پہلے جاب 1, یہ آپ کے پاس جہاں نظر آ رہا ہے 0 اس کو کر دیں. اب 0 جو ہے نظر آ رہا ہے اے کے نیچے, تو جاب 1 آپ نے اے کو اسائن کر دی, جاب 1 ختم ہو گئی اور جناب اے بھی ختم ہو گئے. تو آپ کیا کریں, اگر کہیں اور 0 نظر آ رہا ہے آپ کو تو آپ اسے کراس کر دیں یا آپ اس لائن کو چھوڑ دیں. تو اب آپ کیا کریں, جو ہم طریقہ کار کرتے ہیں اس کو ایک باکس بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں باکس میں نے نہیں بنایا لیکن بنا لیں باکس کو, وہ آپ ایک باکس بنا لیں گے. کس کے اوپر, اس سیل کے اندر جس میں اے اور 1 آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں. جاب 1 از گون اینڈ دا پرسن اے ہیز آلریڈی بین ایلوکیٹڈ. اب جناب آگے چلیں, جاب 2 کو دیکھیں. جاب 2 کس کو دے سکتے ہیں آپ, اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جاب 2 جو ہے آپ سی کو دے سکتے ہیں, دیٹ از دا اونلی آلریڈی. اور کسی اور جگہ پر اگر آپ دیں گے تو وہ ذرا اس میں ہو جائے گا. اے کو تو آپ نے دینا نہیں, وہ تو آلریڈی لوکیٹ کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی آپ کے پاس چوائس ہے, جاب 2 آپ سی کو دے دیں, آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب جاب 2 آپ نے سی کو دے دی, جاب بھی ختم ہو گئی اور سی بھی ایگزاسٹ ہو گیا, یعنی کہ 2 آدمی ختم ہو گئے, 2 جاب ختم ہو گئی. آپ کے پاس 2 جابس ہیں,
آپ نے الوکیٹ کرنی ہے. اب جاب 3 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے آپ کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ یا تو آپ بی کو دیں گے یا آپ ڈی کو دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بھی 0 ہے, وہاں پر بھی 0 ہے. دونوں آپشن ہیں, آپ بی کو بھی دے سکتے ہیں اور ڈی کو دے سکتے ہیں. اے اور سی کو تو آپ نے پہلے الوکیٹ کر دیا ہے, ان کو پہلے سائن کر دیا, اب اس کو دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی چھوڑ دیں جاب 3 کو, جاب 4 کی طرف آ جائیں. جاب 4 ہم پہلے سائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہاں پہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں جاب 3 کے لیے. تو جاب 4 کو دیکھیں. جاب 4 ہمارے لیے بہتر یہی ہے, ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اس کو ڈی کو دے دیں. جاب 4 آپ ڈی کو دے دیں, بڑی اچھی بات ہے. تو پھر آپ کے لیے مسئلہ اور آسانی سے حل ہو جائے گا کہ جاب 3 جناب آپ نے دینی ہوگی کس کو, بی کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے, تو جاب 3 آپ نے بی کو دے دی, جاب 4 جو ہے آپ نے ڈی کو دے دی. 4 جابس تھی, 4 لوگ تھے, چاروں کو الوکیٹ کر دیے. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ کی لوکیشن ہو گئی ہے, آپ کی اسائنمنٹ ہو گئی ہے, آپ کا جواب آ گیا, آپ کی ایگزامپل مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے پاس وہی سولوشن دیا ہوا ہے. اسی طریقے سے 038469016 180509710 یہ وہی ہے. اس کو دوبارہ سے لکھا گیا ہے لیکن تھوڑے سے ایک ڈفرنٹ فارمیٹ کے اندر. ہم نے کیا کیا ہے, جاب 1 الوکیٹ کر دیے اے کو, سیکنڈ جاب الوکیٹ کر دیے سی کو, تھرڈ جاب الوکیٹ کر دی ہے بی کو, اور فورتھ جاب الوکیٹ کر دی ہے ہم نے ڈی کو. تو یہ ہمارے پاس لوکیشن ہے. یہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, نارملی باکس بنا دیتے ہیں. ٹھیک, اور جہاں پر فردر اگر 0 آ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں. مثال کے طور سے ایک 0 ہمارے پاس تھرڈ رو کے اندر ہے یا فورتھ کالم کے اندر ہے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, کراس کر دیتے ہیں, اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. یعنی کہ اس اسائنمنٹ کو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا ہے کیونکہ آلریڈی دوسری اسائنمنٹ ہم نے کنسیڈر کر لی ہے, اس رو کے اندر یا اس کالم کے اندر ہم نے آلریڈی کر لی ہے. تو ہمارے پاس جواب کیا آ گیا, جواب آ گیا کہ آپ جاب 1 جو ہے ورکر اے کو دے دیں, جاب 2 ورکر سی کو دے دیں, جاب 3 ورکر بی کو دے دیں, اینڈ جاب 4 ورکر ڈی کو دے دیں. یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار آ گیا. اس طریقہ کار کو ہم تھوڑا سا فردر اینالائز کرنے کی کوشش کریں. کیا کچھ کیا ہم نے, اس کو ذرا سا دوبارہ پرسپیکٹو میں دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ جابس تھیں, ہمارے پاس کچھ لوگ تھے, ہمارے پاس کچھ ریسورسز تھیں, اس کو ہم الوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, بیسیکلی ریسورس لوکیشن کی بات ہے, بیسیکلی او آر کی بات ہے, بیسیکلی لینئر پروگرامنگ کی بات ہے, اور اسی کے اندر وہی ہے کہ الوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز امنگ دی کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز. اب ایک آپ کے پاس بہت ٹاپ کلاس ورکر ہے, آپ اس کو اسائن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جاب دی جائے جس سے واقعی میں اس کا ہنر نکل کے آئے اور جاب بھی بہت اچھی طریقے سے ہو سکے. یہی کرتے ہیں نا, کہ بہت اچھا جو ورکر ہوتا ہے اس کو اچھی جاب پہ لگاتے ہیں, اس کو فرنٹ اس پہ لے کے جاتے ہیں. کرکٹ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بہت اچھا بیٹسمین ہوتا ہے اس کو آپ اسی پوزیشن میں بھیجنا چاہتے ہیں, چاہے اس کی پوزیشن نمبر 1 ہے, چاہے سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے, فورتھ ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر نمبر 4 پہ بہت اچھا کوئی بیٹسمین ہے, ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس ہے, اس کا آپ اوپنر بھیج دیتے ہیں تو بعض وہ فیل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی پوزیشن کو ڈسٹرب کیا جائے, اسی جگہ بھیجا جائے, اسی کنڈیشن میں بھیجا جائے تاکہ وہ بیٹر پرفارم کر سکے. اس کو کیا کرتے ہیں, ہم ایک ٹیبلر فارم میں کرتے ہیں, ایک ٹیبل فارم میں کرتے ہیں, ایک میٹرکس فارم کے اندر کرتے ہیں. اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ریپرزینٹ کرنے کے بعد ہم پہلے اسٹیپ میں یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی رو کا منیمم لیتے ہیں, سیکنڈ رو کا منیمم لیتے ہیں, تھرڈ رو کا منیمم لیتے ہیں, اور یہ جو منیمم ہم معلوم کرتے ہیں یہ ہر ایلیمنٹ میں سے اس رو کے اندر سبٹریکٹ کرتے ہیں. فرسٹ رو کے اندر جو بھی منیمم ہے وہ ہر ایلیمنٹ آف فرسٹ رو میں سے سبٹریکٹ کر دیں گے. سیکنڈ رو کا جو آپ کے پاس منیمم ہے وہ سیکنڈ رو کے ہر ایلیمنٹ میں سبٹریکٹ کر دیں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. جتنی آپ کے پاس روز ہیں اس کے اندر سے رو منیمم کو سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس 0 نظر آئیں گے. جب 0 نظر آئیں گے تو یہ ایک آپ کو ٹیمپٹ کرے گا کہ یہ جناب جاب الوکیٹ کریں اس بندے کو جس کے پاس 0 آ رہا ہے, یعنی کہ یہ وہ آدمی ہے جو کہ منیمم کاسٹ میں, منیمم ٹائم میں یہ چیز کمپلیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے نا, یہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو جاب سے سائن ہو جائیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, نیکسٹ اسٹیپ میں, نیکسٹ سچویشن کے اندر یہ کرتے ہیں کہ ہم کالم کا جو منیمم لیتے ہیں. جب کالم کا منیمم لیتے ہیں تو وہ کچھ کالمس میں تو آپ کے پاس 0 آلریڈی ہے نا, وہ آ جائے گا. کچھ کالمز ایسی ہوں گی جس کے اندر آپ کے پاس 0 نہیں ہوگا. تو جب کالم منیمم لیں گے اور وہ سپریٹ کریں گے سارے کالمس کے اندر تو آپ کے پاس 0 آ جائے گا. تو سیکنڈ اسٹیپ میں, سیکنڈ اسٹیج کے اندر آپ نے کالم منیمم لینا ہے اور سارے ان کالمس کے اندر سے سپریٹ کرنا ہے. 0 سپریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جہاں پر 0 نہیں ہے وہ آپ سپریٹ کر دیں تو آپ کے پاس ہر کالم کے اندر, ہر رو کے اندر 0 آ جائے گا.
جب ہر کالم کے اندر ہر رو کے اندر 0 آئے گا تو آپ اسٹارٹ کریں فرام جاب 1. یہ ایک طریقہ کار ہے. کیوں کرتے ہیں؟ نارتھ ویسٹ کارنر رول سمجھ لیں. تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں پہلی رو کے ساتھ, پہلی جاب کے ساتھ, تو وہ سائن کریں اس آدمی کو جو کہ سب سے پہلے ہے. اگر 2 ہیں آپ تو کسی ایک کو اس کو چھوڑ دیں تھوڑی سی دیر کے لیے, لیکن اگر آپ کے پاس جو بھی پہلے نظر آتا ہے اس رو کے اندر اس کو ایلوکیٹ کر دیں. جب ایلوکیٹ کر دیں گے آپ فرسٹ رو کی میں بات کر رہا ہوں, دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ آپ جس فرسٹ رو کے اندر فرض کیا آپ نے تھرڈ میں یا سیکنڈ میں ایلوکیٹ کیا جہاں 0 ہے, اس کے کالم کے نیچے بھی کہیں 0 ہو سکتا ہے, تو آپ اس 0 کو کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا, اس 0 کو کاٹ دیں اور اس کالم کو پورے کو بھول جائیں, کیونکہ آپ نے جاب 1 کسی ایک خاص بندے کو ایلوکیٹ کر دیے. لیکن جس وقت آپ کے پاس اگر ٹائی آ جائے, ایک سے زیادہ 0 آ جائے, تو اس رو کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں, آگے چلیں, پھر آگے چلیں اور بعد میں واپس آئیں. پھر اسی طریقے سے سیکنڈ رو لیں آپ, سیکنڈ رو کے اندر آپ کے پاس جس جگہ پر بھی ہے وہ ایلوکیٹ کر دیں. اگر پھر یہاں پہ ٹائی آ رہی ہے تو اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور واپس آ جائیں. تو یہ اسٹیپس کو اس طریقے سے کرنا ہے اور الٹیمیٹلی یو ول گیٹ این آنسر. لیکن آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ اسٹریٹ فارورڈ رول ہے, ہر جگہ اپلائی ہوگا؟ نہیں, اس کا جواب بالکل کہ نہیں. ڈفرینٹ کنڈیشن میں ڈفرینٹ طریقہ کار اپلائی کرنے ہوں گے. جس میں ملٹیپل سولوشن کی بات ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ ایک سے زیادہ سولوشن ہو سکتا ہے کہ جاب 1 آپ اے کو بھی اسائن کریں, جاب 1 سی کو بھی اسائن کریں, کاسٹ دونوں کی سیم ہے. دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ کاسٹ وہی رہے گی اور ڈفرینٹ ایلوکیشن آ جائے گی. ہم نے ابھی فرض کر نکالا کہ اے سی بی ڈی, آپ ایسا کر سکتے ہیں اے بی سی ڈی کے اندر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ جواب وہی آ جائے. تو ملٹیپل سولوشن بھی ہو سکتے ہیں, کئی اور سولوشن بھی ہو سکتے ہیں, کبھی سولوشن نہیں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پاسبل ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی جگہ کسی آدمی کو اسائن کر دیں, کارپینٹر دیا آپ کے پاس ہے, آپ اس کو الیکٹرک کا کام اسائن کریں گے, وہ نہیں کر سکے گا, کام ہوگا نہیں. تو اسی طریقے سے جس وقت جاب غلط اسائن کی جا سکتی ہے تو اس کا سولوشن نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو سمری سادہ سی انگریزی میں ہم لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ اسٹیپس ہیں, اس اسٹیپس کو دیکھ لیجیے گا, ذرا سمجھ لیجیے گا. پہلا اسٹیپ وہی ہے, سبٹریکٹ دا منیمم ایلیمنٹ ان ایچ رو فرام آل دا ایلیمنٹ ان اٹس رو ٹو میک شیور دیٹ ایٹ لیسٹ وی گیٹ 1 0 ان دیٹ رو. پہلے اسٹیپ میں یہی بتایا ہے کہ آپ نے منیمم لینا ہے کسی بھی رو کا اور وہ سبٹریکٹ کرنا ہے اس رو کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ, تو آپ کے پاس ہر رو کے اندر ایک 0 آ جائے گا. نمبر 2 یا بی, subtract the minimum element in each column from all the element in its column in the above reduced matrix to make sure that we get at least 1 0 in each column. پہلے اسٹیپ میں آپ نے کیا کیا تھا, ہر رو کے اندر ایک 0 لے آئے تھے. اب اس کے بعد نیکسٹ اس میں جو ریڈیوس میٹرکس آ گئی, یعنی یہ ٹرانسفارم جو میٹرکس آ گئی, اس کے اندر کیا کرنا ہے, آپ نے منیمم لینا ہے کالم کا اور وہ ہر ایک میں سے سپریٹ کرنا ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ ہر کالم کے اندر ایک 0 ضرور ہو, سو دیٹ دیر از اے 0 ان ایچ کالم. ہو گیا نا, رو میں بھی 0 ہے, کالم میں بھی 0 ہے. نمبر سی, having obtained at least 1 0 in each row and at least 1 0 in each column, examine rows successfully until a row with exactly one unmarked 0 is found and mark this box this 0, indicating that assignment is made there. Mark cross all other zeros in the same column to show that they cannot be used to make other assignments. Proceed in this way until all rows have been examined. If there is a tie among zeros, defer the decision. یہ تھرڈ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, جب 0 آ گیا آپ کے پاس تو اسٹارٹ کرنا ہے فرسٹ رو سے, تو آپ نے اس کو باکس لگا دینا ہے پہلے 0 کو, اور اس کالم کے اندر جس جگہ پہ بھی 0 ہے اس کو آپ نے کراس لگا دینا ہے اور چلتے جانا ہے اس وقت تک جس وقت آپ کے پاس ٹائی نہ آئے. جب ٹائی آ جائے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں, وہ آگے اسٹیپ میں بتاتے ہیں. نمبر ڈی از next consider columns for single unmarked 0. Now what we have to consider? Columns. For single unmarked 0, mark them as a box and marks cross any other unmarked 0 in their rows. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کالم کو لینا ہے, کالم کے ساتھ آپ نے مارک کرنا ہے کیا چیز, باکس اس جگہ پر جو کہ unmarked ہیں, and marks cross any other unmarked zeros in their rows. تو وہ جو چیز کی تھی پہلے آپ نے روز کے لیے, اب کالمس کے لیے کر لیں. نیکسٹ واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو, ریپیٹ سی اینڈ ڈی سکسیسفلی انٹل ون آف دا ٹو آکرز. یعنی یہ جو پروسیس ہے چلتا جائے گا, اور یہ کب تک چلے گا, جس وقت تک کہ ان دونوں میں سے ایک کنڈیشنز نہ آ جائے. وہ کیا کنڈیشنز ہیں؟ نمبر 1, دیر آر نو زیروز لیفٹ انمارکڈ, دا ریمیننگ انمارکڈ زیروز لائی ایٹ لیسٹ 2 in each row and columns. That is, they occupy corners of a square. اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں.
یہ دو کنڈیشن کیا, دیر آر نو زیروز لیفٹ ان مارکڈ, اور دی ریمیننگ ان مارکڈ زیروز لائی ایٹ لیسٹ 2 in each row and column, that is they occupy corner of a square. تو یعنی دو کنڈیشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے, یا تو کوئی زیرو بچے نہیں, یا اگر بچے تو ایک اس جگہ پر ہو تو اور ایک اس جگہ پر ہو, یا ایک اس جگہ پر ہو ایک اس جگہ پر, دو کارنرز کے اوپر ہو. تو یعنی کہ یہ ایک چیزیں اگر رہ جائیں تو پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, دیٹ از دی الٹیمیٹ. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم رکیں گے اور ریوائز کریں گے اور بتائیں گے کہ آگے کیسے پروسیڈ کرتے ہیں. جی جناب, لیکچر جو آج کچھ کیا ہے اس کو دراصل دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کچھ کیا؟ آج ہم نے ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوس کیا, یعنی کہ ایک نئے پرابلمس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, اسائنمنٹ پرابلمس کو. اسائنمنٹ پرابلمس کیا تھے کہ ہمارے پاس کچھ جابس دی ہوئی تھی, کچھ ہمارے پاس ورکرز دیے ہوئے تھے, کچھ ہمارے پاس مشینیں دی ہوئی ہیں. ہم نے وہ جابس کچھ لوگوں کو اسائن کرنی ہے یا کچھ مشینوں کو اسائن کرنی ہے, اور دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے اسائن کریں تاکہ جابس بھی اچھی طریقے سے ہو جائے اور جو لوگ ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہو جائیں, یا وہ مشینیں جو ہے ان کا آپٹیمل یوز ہو جائے. اس طریقے سے ہم نے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے. بیسیکلی جو اسائنمنٹ پرابلمس تھے یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ لینئر پروگرامنگ کے ہی خاص قسم کے پرابلمس ہے, اور یا کہنے چاہیے ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کی کوئی خاص قسم ہے. اس کے اندر کیا کنڈیشنز ہیں آپ کے پاس؟ یہاں پہ سارے کے سارے اے آئیز جو ہے یا بی آئیز ہیں وہ 1 کے برابر ہیں. A1 بھی 1 کے برابر ہے, A2 بھی 1 کے برابر ہے, A3 بھی 1 کے برابر ہے, اینڈ سملرلی B1 B2 B3 سارے 1 کے برابر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بتایا کہ ایکس آئی جے یا تو 0 ہے یا 1 ہے, یا تو ہاں ہے یا نہ ہے. جاب آپ نے لوکیٹ کرنی ہے یا نہ, یا الوکیٹ کرنی ہے یا نہیں الوکیٹ کرنی ہے, یہی بات ہے. تو اس کے اندر بڑی سمپل سی چیزیں ہیں. آپ کے پاس وہی آبجیکٹو فنکشنز ہیں, اسی طرح کی کانسٹینٹس ہیں, بڑی سمپل سی کانسٹینٹس ہیں. اب میں نے جو ایگزامپلس لی تھی اس کے اندر یہ بتایا تھا کہ آپ کو کہ جتنے آپ کے پاس جابس ہیں اتنی ہی آپ کے پاس لوگ موجود ہیں, یا جتنے لوگ ہیں اتنی ہی جابس موجود ہیں. یہ چیزیں نارملی ہوتی نہیں ہیں. یہ کنڈیشنز ہم نے لی تھی جس میں ہمارے پاس آئی اور جے دونوں n کے برابر ہیں, یا ایم اور n برابر ہے. لیکن کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جاب زیادہ ہوں یا آپ کے پاس لوگ زیادہ ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر بہت دفعہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ایک اور ایڈیشنل کالم ایڈ کر دیتے ہیں جس کے اندر ہم جس جاب کو اسائن کر دیتے ہیں, یا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی جابس ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں یا کتنے ہمارے پاس لوگ اس وقت ان امپلائڈ ہیں. یہ جو چیزیں ہیں استعمال کی جاتی ہیں کسی فیکٹری کی پلاننگ کے اندر, کسی فیکٹری کے اندر امپلیمنٹیشن کے اندر, یا ہیومن ریسورسز کے اندر خاص کر کے. ٹھیک ہے, یہ جو پروڈکشن مینیجرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ٹیکنیکس بڑی کارآمد, یہ سود مند ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہیومن ریسورس مینیجرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں کافی کارآمد ہوتی ہیں, بشرطے کہ وہ اپلائی کریں. اب یہ جو ہم نے سوال لیا ہے, یہ جو ایگزامپل لی ہے, یہ تو 4x4 میٹرکس کی ہے, بڑی آسان سی سہل ہے. لیکن نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی اور کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس لیں. اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ شاید یہ بھی منیمائزیشن کے ہی پرابلم ہے. ایسی بات نہیں ہے, میکسیمائزیشن کے پرابلمس بھی ہے کہ کسی وقت آپ دیکھیں کہ یہ اسائنمنٹ کے بعد یہ جو چیزیں مل رہی ہیں یہ پروفٹ مل رہا ہے, تو آپ کس طریقے سے اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. میکسیمائزیشن پرابلم کو پھر آپ اس کو ٹرانسفارم کر لیں گے ٹو منیمائزیشن, اور اس کو اسی طریقے سے سالو کریں گے. اب نیکسٹ ٹائم جب ہم بات چیت کریں گے تو ایک نیا طریقہ کار بتائیں گے جس میں آپٹیمل سولوشن کی ہم بات کریں گے, جس میں ہم ملٹیپل سولوشن کی بات کریں گے. جس وقت ہمارے پاس ٹائی آ جائیں گی اس ٹائی کو کیسے بریک کریں گے اس کو ہم بتائیں گے, اور انشاءاللہ یہ لیکچر, یہ جو ٹاپک ہے, یہ جو سیگمنٹ ہے یہ مکمل ہوگا. بڑا چھوٹا سا سیگمنٹ تھا اس لیے کیونکہ یہ خاص قسم کی کرولری ہے, خاص قسم کی ایک ٹیکنیک سے جو کہ ہم فردر ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے ذریعے یہاں تک لے کے آئے. اگر ان پرابلمس کو آپ ٹرانسپورٹیشن پرابلم سے سالو کریں گے یا اس ٹیکنیک سے سالو کریں گے تو آپ دیکھیے گا آپ کے لیے پرابلمس آئیں گے, کافی مشکل ہوگی. یا اس کو اگر آپ سمپلیکس میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہوگی. چیز وہی ہے لیکن یہ سمپلیفائڈ طریقے سے کیا ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری ایکسرسائز کیجیے گا, اس میں کنفیوژن کے چانسز زیادہ ہیں تو یہ پریکٹس کی ضرورت ہے. اگلے لیکچر میں ہنگیرین میتھڈ کی بات کریں گے. ایک نیا میں نے لفظ استعمال کیا کہ ہنگیرین میتھڈ کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہم آپٹیمل سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے, اور کیا کاسٹ ہوگی اس کو بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے. جب تک کے لیے ایکسرسائز جاری رکھیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا, مینٹل صحت کا بھی خیال رکھیے گا, فزیکل صحت کا بھی, اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی خاص خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ, السلام علیکم.